یہاں رضا باز صاحب موجود ہیں، تو میں آج کے دن کی مناسبت سے شہادت کے عنوان سے اگر ہمیں آپ داستان شہادت سنا دیں. میں کلام نظر کر رہا ہوں مولا کی بارگاہ میں. باپ اور بیٹی کا ایک رشتہ ایسا ہے پروردگار کی طرف سے، بڑی محبت ہے مولا امیر کو اپنی بیٹیوں سے. میں نظر کرتا ہوں ہر وہ شخص اس کو محسوس کرے گا جسے خدا نے بیٹی جیسی رحمت عطا فرمائی ہے. جب چلی تلوار زہر میں ڈوبی ہوئی، سر شکستہ ہو گیا، اٹھ نہ سکے مولا علی. تھے سرحان شبرو شبیر اور عباس بھی، باپ کو جب بیٹیوں کی یاد تڑپانے لگی، دیکھ کر بیٹوں کا چہرہ یہ علی کہنے لگے، وقت کم ہے بیٹیوں کے پاس لے جاؤ مجھے، 19 رمضان. وقت کم ہے بیٹیوں کے پاس لے جاؤ مجھے. دیکھ کر زینب کو میری سانس میں سانس آئے گی، دیکھ کر کلثوم کو یہ زندگی بڑھ جائے گی. ارے باپ کچھ دن اور جی لے بیٹیوں کے سامنے، وقت کم ہے بیٹیوں کے پاس لے جاؤ مجھے. کیا احساس ہے باپ اور بیٹی کا. نظر کرتا ہوں ہائے زخم ضربت کا وہاں پر دیکھنا ظاہر نہ ہو، خون سر سے صاف کر کے پھر امامہ باندھ دو. ارے بیٹیاں گھبرا نہ جائیں میری حالت دیکھ کے، وقت کم ہے بیٹیوں کے پاس لے جاؤ مجھے. اس لیے ہی باپ سے بیٹی کا رشتہ ہے عجب، بیٹیاں ہیں باپ کی میت پہ رونق کا سبب. خوش نصیبی ہے خدا بیٹی عطا کر دے جسے، وقت کم ہے بیٹیوں کے پاس لے جاؤ مجھے. نظر کرتا ہوں خاص شعر. اللہ اکبر کیا بات ہے. ہاں دیکھ کر عباس کا چہرہ علی نے یہ کہا، سامنے رہنا ہمیشہ اوڑھ کر میری عبا. ارے بیٹیاں جیتی رہے چہرہ تمہارا دیکھ کے، وقت کم ہے بیٹیوں کے پاس لے جاؤ مجھے. جب سرکار گئے جناب زہرا کی کیا حالت تھی. اپنے بابا کے جنازے پر جو روئی فاطمہ، اس گھڑی میں اپنی زینب کے لیے رو
روتا رہا. ارے کتنا مشکل ہے بچھڑنا بیٹیوں کا باپ سے. وقت کم ہے بیٹیوں کے پاس لے جاؤ مجھے. وقت کم ہے بیٹیوں کے پاس لے جاؤ مجھے. سلامت رہیے سلامت رہیے. کیا کہنا ہے, کیا منظر کشی ہے, سبحان اللہ. بلکہ میں چاہوں گا آپ آج کی مناسبت سے آپ ایک اور کلام پیش کر دیجئے, پھر میں کمال مہدی صاحب سے اختتامی گفتگو کروں گا, آپ پیش کیجئے گا. میں نظر کرتا ہوں مولا کی بارگاہ میں. ہائے حیدر کے جنازے پہ عجب منظر تھا. بیٹیاں قدموں سے لپٹی تھی بس ادھا ہو بکا. بڑھ کے شابر نے جو چہرے سے کفن بند کیا, دیکھ کر بھائی کے چہرے کو یہ زینب نے کہا, رخ سے ایک بار کفن اور ہٹا دو بھیا, میرے بابا کا مجھے چہرہ دکھا دو بھیا. آج بابا جو میرے گھر سے چلے جائیں گے پھر مجھے شام غریبوں میں نظر آئیں گے. ارے اتنے دن کیسے گزاروں گی بتا دو بھیا. ارے میرے بابا کا مجھے چہرہ دکھا دو بھیا. وسیم بھائی, بیٹیوں کا اپنا طریقہ ہوتا ہے, بابا سے بڑی محبت ہوتی ہے, چیزیں سنبھال سنبھال کے رکھتی ہیں. بابا کی ایک چیز مانگی ہے. ارے خون بابا کی جبی سے وہ گرا تھا جس پہ اپنے بابا کی نشانی میں بنا لوں گی اسے. ارے میرے بابا کا مصلی بجلا دو بھیا. میرے بابا کا مجھے چہرہ دکھا دو بھیا. کیسے بتلائیں یہ دل غم سے پھٹا جاتا ہے. ارے کیا جدا باپ سے ہو کر بھی جیا جاتا ہے. اپنی بہنوں کو فقط اتنا بتا دو بھیا. ارے میرے بابا کا مجھے چہرہ دکھا دو بھیا. مقطع سے پہلے میں آخری شعر نظر کر رہا ہوں. مولا عباس کی وفاؤں کو ہمارا سلام ہے, بی بی ام البنین کو ہمارا سلام ہے. مولا عباس کو ایک دن بلایا, بیٹا عباس تو نے آج بہنوں کو شہزادیوں کو کیا کہہ کے مخاطب کیا ہے, میں نے سنا ہے. مولا عباس نے ہاتھ جوڑ کے فرمایا اماں میں نے بہن کہہ کے پکارا ہے. سنے مولا عباس کی وفا کیا ہے, ام البنین کی وفا کیا ہے. بی بی نے فرمایا بیٹا تو کنیز کا بیٹا ہے, شہزادی کہنا کبھی بہن نہ کہنا. باپ کا جنازہ رکھا ہے, یہ بھائی کہاں ہے, بہن کیسے یاد کر رہی ہے. ارے غم میں بابا کے
تڑپتا ہے ذرا دیکھو تو دور بیٹھا ہے بلا لاؤ میرے غازی کو ارے پاس کچھ دیر تو بابا کے بٹھا دو بھیا ارے میرے بابا کا مجھے چہرہ دکھا دو بھیا گھر سے جاتا تھا جنازہ جو علی کا بغیر بیٹیاں کہتی تھی ذیشان رضا رو رو کر آخری بار تو بابا سے ملا دو بھیا ارے میرے بابا کا مجھے چہرہ دکھا دو بھیا رخ سے ایک بار کفن سلامت رہیے سلامت رہیے کیا کہنا ہے سلامت رہیے سبحان اللہ کہ سب اولاد والے ہیں یا بیٹیاں ہیں ظاہر والدین ان کے کہ اگر صرف وہ اس منظر کو جو آپ نے بتایا کہ کیا شہزادی جناب ام کلثوم جناب زینب کبریٰ کا کیا عالم ہوگا جب یہ سارا منظر دیکھا ہوگا. میں نے پڑھا میں نے علماء سے سنا کہ جب گھر پہ اس عالم میں لائے گئے جناب کلثوم بہت مضطرب تھیں چونکہ تھوڑی دیر پہلے تو بابا کو رخصت کیا تھا گھر سے اور کچھ دیر بعد اس عالم میں آئے. تو بعد میں جب سر پہ پٹیاں وغیرہ باندھی تھی تو پوچھا کہ کسی سے پوچھا گیا کہ علی کو کیسا پایا تو کہا کہ اتنا زرد تھا چہرہ کہ معلوم نہیں ہو رہا تھا کہ پٹی زیادہ زرد ہے یا چہرہ زیادہ زرد ہے اس عالم میں. اور پھر وہ منظر بھی ہوا کہ جب حضرت علی نے کہا کہ اب سب چلے جائیں کیونکہ بچیاں تھیں بیٹیاں تھیں اسی عنوان پہ رو رہی تھیں تو کہا کہ کوئی آواز نہ سن لے کوئی نامحرم آواز نہ سن لے زینب و کلثوم کی تو بھی باہر چلے جائیں سارے نامحرم. تو یہ آج کا کوفہ تھا کہ جب یہ کہا لیکن وہ کربلا کے بعد کا کوفہ تھا جب یہی زینب کبریٰ تھی اور کوفے کی گلیاں تھیں. حضرت علی نے اسی موقع پہ جس منظر بیان کر رہے ہیں کہا ایک قاتل کو شربت پلاؤ پانی پلاؤ اس کو. یہ آج کا کوفہ تھا. وہ پھر کل کی کربلا تھی کہ جب اسی علی کے بچے پیاسے رہے اس میں 6 مہینے کا علی اصغر بھی پیاسا رہا. جب قاتل کو رسیوں سے باندھ دیا گیا تو حضرت نے کہا اس کی رسیاں کھول دو. یہ آج کا کوفہ تھا. وہ کل کا کوفہ تھا کہ جب انہی رسیوں میں انہی جناب زینب کبریٰ کو. تو میں سوچتا ہوں کہ جب رسیاں بندھی ہوں گی جناب زینب کبریٰ کو تو شاید یاد آیا ہوگا وہ منظر کہ میرے بابا نے تو اسی کوفے میں اپنے قاتل کی رسیاں کھلوا دی تھی. تو یہاں میرے ساتھ تو اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے. بہت نوازش. میں جاتے جاتے مولانا کمیل مہدی صاحب بس ایک اور اینگل سے آپ بات کر دیجئے. وہ آپ نے اتنا سما باندھ دیا کہ ظاہر ہے یہ رخ ہے حضرت علی کے مصائب کا اور پھر فضائل کے حوالے سے پوری ایک داستان ہے. آپ وہاں روضہ امیر المومنین پر ہی ہیں. ان کی سخاوت اور ان کی عبادت کے عنوان سے ہمیں بتائیے گا جاتے جاتے. جہاں تک ان کی سخاوت اور شجاعت کی بات ہے تو سخاوت کی کیفیت یہ ہے کہ اس وسعت الطاف کو پہنچے گا بھلا کون. ہاں اس سخاوت کو کون پہنچ سکتا ہے کہ اس وسعت الطاف کو پہنچے گا بھلا کون. سائل نے کبھی در پہ علی کے نہ سنا کون. واہ واہ واہ. کبھی سائل سے پوچھا جاتا تھا کہ تو کون ہے. واہ واہ. ان کا جو سخاوت اور عطا کا معیار تھا وہ یہ تھا کہ کوئی بھی علی کے در سے خالی ہاتھ واپس نہیں گیا. حتیٰ وہ فقیر بھی جو مسجد میں مانگنے کے لیے آیا اور علی علیہ السلام نماز پڑھ رہے تھے. یہ سخاوت اور شجاعت تو اس کیفیت میں ہے کہ عربوں میں ایک جملہ مشہور تھا کہ میدان جنگ میں اگر کوئی علی کے مقابلے میں فرار کر جائے تو یہ بزدلی کی دلیل بنتی نہیں ہے. اس لیے کہ علی کے مقابلے میں بنتا ہے فرار. جو بڑے بڑے دشمنان خدا اور دشمنان رسول آتے تھے نا وہ کوئی رہ نہیں سکتا تھا مولا علی علیہ السلام کے مقابل پر. ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک ذوالفقار کو نازل کیا. لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار. کوئی جوان علی جیسا نہیں اور کوئی ذوالفقار کوئی تلوار علی کی ذوالفقار جیسی نہیں. خندق میں بھی انہیں خاص اعزاز سے نوازا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ برز الایمان کلہ الی الکفر کلہ. آج کل ایمان کل کفر کے مقابلے پہ جا رہا ہے. ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین. علی کی ایک ضربت ثقلین کی عبادت سے افضل ہے. اور یہ بظاہر دو متضاد صفات ایک ساتھ مولا علی میں جمع ہو گئی تھی. شجاعت کے لیے ذرا ہمت چاہیے اور سخت دلی ہوتی ہے معمولاً ایسے لوگوں میں کہ جو جنگ میں بہت زیادہ آگے ہوتے ہیں. اور عبادت کے لیے دل نرم ہونا چاہیے اور دل جھکاؤ. لیکن یہ دونوں صفات ایک ساتھ مولا علیہ السلام میں ایسے جمع تھی کہ اگر میدان جنگ میں ہے تو علی سے بڑھ کر کوئی شجاع نہیں. اور اگر یتیم کی
खिदमत का मौका है तो अली यतीम को देखते तो आंखों में आंसू। और बस वक्त खत्म हो रहा है मौलाना कमाल साहब, ये हज़रत अली के तकवा और इबादत इस उन्वान से बता दीजिएगा हमें जाते जाते। मौला अली अलैहिस्सलाम के जहाँ तक तकवा का ताल्लुक़ है तो ख़ुद इमामुल मुत्तकीन उनका लक़ब है, मुत्तकीन के इमाम है अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम। जब उनकी शहादत हुई तो बाद में कनीज़ से उनकी ये पूछा गया कि आप मौला अली के घर में खिदमत किया करती थी, तो ये बतलाइएगा कि रजबुल मुरज्जब, शाबानुल मुअज़्ज़म और रमज़ानुल मुबारक, ये तीनों इबादतों के महीने, इन तीन इबादतों के महीने में सबसे ज़्यादा अली इबादत किस महीने में करते थे? तो उसने पलट कर जवाब दिया कि तुम रजब और शाबान और रमज़ान की बात करते हो, मैंने तो अली के रमज़ान और शव्वाल में कोई फ़र्क महसूस नहीं किया। तो वो इबादत और तकवा का मेयार। और जहाँ तक इल्म की बात है तो बाब मदीनतुल इल्म है अली अलैहिस्सलाम, रसूल अल्लाह ने अपने इल्म का दरवाज़ा करार दिया उन्हें। आलम व हाज़िल उम्मा है, हवाला याद नहीं है, किताब सोचने दो, कहाँ से पूछ रहे हो, निसाब सोचने दो, कि अली की ज़िंदगी में कोई ऐसा सवाल तो लाओ कि जब अली ने कहा वो जवाब सोचने दो। कभी ऐसा हुआ नहीं कि उनसे कोई सवाल किया जाए और उन्होंने कहा कि अभी मैं सोच के बतलाता हूँ, फ़ौरन ही जवाब देते थे। उनसे जब किसी ने कहा था कि आप इतना जल्दी क्यों जवाब देते हैं, थोड़ा सोच लिया कीजिए, तो उन्होंने पूछा कि तेरे हाथों में उंगलियां कितनी हैं? उसने कहा 5। कहा सोचा क्यों नहीं तूने? कि ये तो हमेशा मेरे सामने होती हैं। कि जैसे तेरे सामने 5 उंगलियां होती हैं, ज़मीन और आसमान अली के सामने वैसे ही होती है। सुभान अल्लाह, फौरन से जवाब देते। सुभान अल्लाह। मैं ये जाते जाते आखिरी सवाल, कुछ ज़रा उनके अक़वाल नहजुल बलागा भरी पड़ी है, लेकिन कुछ बस एक मिनट में आप हमें कुछ मुख्तसर उनके अक़वाल से मुताल्लिक़ बता दीजिए। हज़ारों उनके हिकमत आमेज़ कलमात हैं, सैकड़ों दुआएं हैं, सैकड़ों मकतूबात हैं, और उनके खुतबात हैं जिसको नहजुल बलागा में कंपाइल किया गया। और नहजुल बलागा तो फ़कत एक सिलेक्शन है, वरना तो इसके अलावा बहुत सारे। मैं अगर इजाज़त हो आपकी तो 9 कलमात उसमें से आपको सुना दूँ मुख्तसर। शाबी एक बड़े अहले सुन्नत आलिम है, उन्होंने इस तरह से लिखा कि 9 कलमात अली ने ऐसे बयान किए कि अयतमनल हिकमा, सारी हिकमतें यतीम है उन 9 कलमात के सामने। वफ़क़ाना उयूनल बलागा, बलागत और फसाद की आंखें चुंदिया गई हैं कि अगर बलागत खुद देखे उन 9 कलमात की तरफ तो वो देख नहीं सकती, उसकी आंखें खीरा हो जाएंगी। उसमें से 3 अदब है, 3 मुनाजात हैं और 3 आदाब ज़िंदगी हैं और हिकमत आमेज़ बातें। 3 मुनाजात, इलाही कफ़ा बिइज़्ज़तिन अन अकून लका अब्दा, परवरदिगार मेरी इज़्ज़त के लिए इतना काफ़ी है कि मैं तेरा बंदा हूँ, और मेरे फ़ख्र के लिए इतना काफ़ी है कि तू मेरा रब है। परवरदिगार तू वैसा है जैसा मैं चाहता हूँ, मुझे वैसा बना दे जैसा तू चाहता है। ये 3 मुनाजात हैं। 3 हिकमत की बातें कि कीमत कुल्ल इम्रिन मा युहसिनु बिही, हर इंसान की कीमत कद्र उतनी है जितना वो एहसान करना जानता है। दूसरा फरमाया कि हर इंसान अपनी ज़बान के नीचे छुपा हुआ है। और तीसरा फरमाया कि वो इंसान कभी भी हलाक नहीं हो सकता जो अपनी कद्र व मंजिलत को जानता है। और 3 आदाब ज़िंदगी हैं। फरमाया किसी पर एहसान करोगे तो अमीर हो जाओगे उसके, अगर किसी से एहसान लोगे तो असीर हो जाओगे उसके, और अगर बेनियाज रहोगे तो नज़ीर बन के रहोगे। क्या कहना है। सुभान अल्लाह ताला में कलमात मुबारक अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम से सीखने की और समझने की तौफीक। इलाही आमीन। बहुत नवाज़िश, बहुत शुक्रिया रज़ा अब्बास साहब। बस मैं चाहता हूँ जाते जाते आप हमें एक शेर किसी कलाम को सुना दीजिए, बस उसी से फिर हम आउट हो जाएंगे। कलाम से चंद अशार, बस ये एक अशार नजर करता हूँ मौला की बारगाह में। मर गया बाप मगर मानती नहीं ज़ैनब, छुड़ाने से भी कफन